وہ گھومتا ہے گواہی کے گرد۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، ان کا فرض منصبی کیا تھا، وہ کس لیے بھیجے گئے؟ اس کے لیے جو اصطلاح ہے کار نبوت کے لیے، وہ شہادت ہے، گواہی دینا۔ وہ سب سے پہلے خود گواہی دیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی خطبہ جب ارشاد فرمایا تھا، اپنے قریبی عزیزوں کو چونکہ حکم آیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی عزیزوں کو خبردار کر دیجئے، تو تمام بنو ہاشم کی دعوت کی، دعوت طعام، کھانا کھلایا، اور پھر کھڑے ہو کر آپ اپنی دعوت پیش کرنا چاہتے تھے۔ ابو لہب وغیرہ نے ہوٹنگ کی، شور مچایا، فقرے چست کی اور چلے گئے، بات نہیں سنی۔ لیکن حضور نے پھر چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، علی دعوت طعام کا پھر اہتمام کرو۔ پھر بلایا، تمام بنو ہاشم کھانا کھا کے جب فارغ ہو گئے تو اب آپ حضور کھڑے ہوئے۔ تو اس مرتبہ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، اب تو یہ کہ سن لے، کہتے کیا ہیں۔ اس پر حضور نے جو خطبہ دیا اس میں یہ الفاظ ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر کہ تم میں سے ہوں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تمہارا ہی ایک فرد ہوں، تمہارے ہی قبیلے سے میرا تعلق ہے، یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، تم میرے اعزا ہو، اقربا ہو، لہذا تمہارے لیے تو بالخصوص الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، اور پوری نوع انسانی کی طرف بھی میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ شہادت گواہی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج بھی یہ گواہی جو ہے اسلام میں داخل ہونے کا شاہدرہ ہے۔ آج ہی کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی پارسی، عیسائی، یہودی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گئی، یہ شاہدرہ ہے۔ تو شہادت گواہی دینا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں پہلا رکن یہی ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اور پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا رمضان مبارک کا، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا اللہ کے گھر کا۔ تو یہ ہے گویا کہ نقطۂ آغاز، اسلام کا نقطۂ آغاز بھی شہادت ہے۔ اسلام میں داخلے کا شاہدرہ، داخل ہونے کے لیے جیسے دہلی سے پرے جمنا کے پار شاہدرہ تھا، لاہور میں بھی راوی سے پار جو ہے وہ شاہدرہ ہے۔ پہلے شاہدرے میں آپ آئیں گے جو دروازہ ہے، تبھی تو شہر میں داخل ہوں گے۔ تو یہ شاہدرہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس سے آگے لفظ یہ چلتا ہے، اللہ کا جو پیغام آ رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینا، یہ نبی کا فرض ہے، رسول کا فرض ہے۔ اسے ہر شے کی گواہی دینی ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کا فرمان ہے۔ یہ گواہی زبان سے بھی دینی ہے، عمل سے بھی دینی ہے، کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں خود عمل کر رہا ہوں۔ بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، سب سے پہلے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والا میں ہوں۔ انا اول المومنین، سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے تو در حقیقت محمد الرسول اللہ ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اہل ایمان جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو اس اعتبار سے نبی جو بات کہتا ہے عمل میں اس کی گواہی پیش کرتا ہے، یہ عملی گواہی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے
بہت سے واعظ ہیں، واعظ بہت اچھا کہتے ہیں، اپنا کردار جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے، لہذا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لوگ بھی جانتے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سن لو بس، باقی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو، مایوس ہو جاؤ گے، بددل ہو جاؤ گے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں اچھی بات کہہ رہے ہیں، سنو، جس حد تک عمل کرنے کی توفیق و عمل کر لو۔ لیکن یہ کہ رسول کا کام کیا ہے؟ قولی گواہی، پھر عملی گواہی۔ اور جو آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، ان کے لیے گواہی بہت کٹھن اللہ تعالی کی طرف سے فرض کر دی گئی۔ انہیں ایک پورا دین دیا گیا، پورا نظام زندگی دیا گیا۔ اس نظام زندگی کی دعوت دینا، اسے پیش کر دینا قرآن کے ذریعے سے، اپنے فرامین کے ذریعے سے، یہ تو ایک گواہی ہوئی۔ جب تک اسے قائم نہ کر دے، اس کا عملی نمونہ دکھا نہ دے، جیسے انفرادی زندگی میں قول بھی ہے، عمل بھی ہے، اسی طرح اجتماعی سطح پر دین کی دعوت بھی پیش کی جائے اور دین کا ایک نمونہ قائم کر کے دنیا میں دکھا دیا جائے، یہ شہادت کی بلند ترین منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام رسولوں کے ضمن میں یہ لفظ جو ہے بہت جامع لفظ کی حیثیت سے آیا ہے۔ سورہ مزمل میں ایک کے صیغے میں آیا، واحد کے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ دیکھو اے قریش، اہل عرب، ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، تم پر گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے ایک رسول اپنا بھیجا تھا فرعون کی طرف۔ تو شاہد ہوتا ہے رسول۔ لیکن یہاں ذرا ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے، شہادت آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے حق میں جائے گی تو کسی کے خلاف۔ ایک مقدمہ ہے، آپ گواہ کی حیثیت سے پیش ہو رہے ہیں، آپ کی گواہی کسی کے حق میں ہے، کسی فریق کے، یا مدعی کے حق میں ہے تو مدعا علیہ کے خلاف جائے گی، مدعا علیہ کے حق میں ہے تو مدعی کے خلاف جائے گی۔ تو اس کے لیے جو قرآن مجید میں عربی زبان میں اس کو صلہ کہتے ہیں، پریپوزیشن انگلش میں جسے کہا جاتا ہے صلہ، شہادت کسی کے حق میں ہے تو وہ لام کے ساتھ آئے گا، شہیدہ لہو، اس نے اس کے حق میں گواہی دی، اور شہادت کسی کے خلاف ہے تو علیہ کے ساتھ آئے گا، شہیدہ علیہ، اس نے گواہی دی اس کے خلاف۔ اب اس کی مثال دیکھیے، لام کی مثال سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے اہل ایمان، پورے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ شاہدین للہ، شہداء للہ، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ یہاں لام بھی آ گیا، اعلی بھی آ گیا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، لام آ گیا، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے قرابت داروں کے خلاف چلی جائے۔ اسی طریقے سے اصل میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہو جانی چاہیے، چھوٹی سی مختصر سی۔ حضور نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو دلیل ہے